بہت خوب. اچھا سرورت عسکری صاحبہ یہ بتائیے، ابھی اسی بات کو آگے لے لیتے ہیں. تو پھر وہ کون لوگ ہیں جو اسلام کا نام استعمال کر کے اور لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ اب واقعہ کربلا ہی موجود ہے، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، قرآن ادھر بھی پڑھا جا رہا تھا، نماز ادھر بھی ادا ہو رہی تھی، نماز ادھر بھی ادا ہو رہی تھی، لیکن دین یہاں تھا نواز رسول کے پاس، حق اور صبر یہاں تھا. حق اور صبر یہاں تھا. تو جی آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو اور تمام عالم اسلام کو، جہاں تک آپ کے ناظرین ہیں ان سب کو ماہ رمضان مبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. اور اسلام نے ہم سب کو سب کے حقوق کے بارے میں بتایا، یعنی والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، یہاں تک کہ مسافرت کے حقوق بھی. آپ کبھی سفر حج کرتے ہیں، سفر زیارت کرتے ہیں، تو جن کے ساتھ آپ نے وہ سفر کیا ہے تو اس کے بھی حقوق ہوا کرتے ہیں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جب کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے اور شہر کوفہ آپ کا دارالسلطنت تھا، تو روایت یہ کہتی ہے کہ آپ کسی کام سے شہر کوفہ سے باہر نکلے. اچھا، راستے میں ان کو ایک غیر مسلم مسافر مل گیا جو کہ آپ کو پہچانتا نہیں تھا کہ خلیفۃ المسلمین. اب آج کل کے بچوں کے سامنے جب یہ باتیں کی جائیں تو وہ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کی رعایا میں تھا مگر وہ ان کو پہچانتا نہیں تھا. اس لیے کہ آج کل کے بچوں نے آج کل کے حکمران دیکھے ہیں مگر وہ حکمران ہی کچھ اور تھے. تو شہید مرتضیٰ مطہری نے اس روایت کو لکھا ہے. انہوں نے نہیں لکھا کہ وہ جو شخص تھا وہ عیسائی تھا، نصرانی تھا، لادہریہ تھا، لامذہب تھا، کیا تھا، کچھ نہیں لکھا. بس انہوں نے کہا کہ وہ غیر مسلم تھا اور وہ علی کو پہچانتا نہیں تھا. اب دونوں نے پوچھا کہ کس کی کون سی منزل ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ ایک دوراہا ایسا آنا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر وہ غیر مسلم مسافر اپنے راستے پہ چلا جائے گا اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے راستے پہ چلے جائیں گے. اور جب وہ دوراہا آیا اور جب مولا کائنات اپنے شہر کوفہ کی جانب روانہ ہو گئے اور وہ غیر مسلم جو مسافر تھا، نوارد مسافر تھا، وہ اپنے راستے پہ چلا گیا. تھوڑی دیر اسے محسوس ہوا کہ جیسے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اس نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ مولا کائنات کو پہچانتا نہیں تھا. اس نے دیکھا کہ مولا کائنات پیچھے آ رہے ہیں. اس نے کہا کہ ہم نے مصافحہ بھی کیا تھا، معانقہ بھی کیا تھا، آپ پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ تعلیم دی ہے کہ اگر کسی کے ساتھ مسافرت اختیار کرو تو مسافرت کا حق یہ ہے کہ اس کے ساتھ تھوڑی دور سفر اختیار کرو اور اس سے پوچھو کہ اس کے پاس ذات راہ ہے کہ نہیں ہے. تو وہ جو غیر مسلم تھا وہ سر جھکا کر کہنے لگا کہ یقیناً تمہارے پیغمبر اکرم کی یہی تعلیمات تھی جن کی بنا پر اسلام روز افزوں ترقی کر رہا ہے. اور اس کے بعد جب وہ ایک مرتبہ کسی کام سے شہر کوفہ میں آیا تو اس نے دیکھا کہ وہی اس دن کا مسافر ہے. وہ مولا کائنات کو پہچانتا نہیں تھا. اس نے دیکھا کہ وہ تختے کوفہ پر موجود ہیں اور خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں. تو وہ کلمہ پڑھا اور قبول اسلام کر لیا. تو مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام محمد اور آل محمد کے اعلیٰ اخلاق سے پھیلا ہے. اور میں اس شعر کو بالکل اس سے ایگری نہیں کرتی کہ دہر تو دہر دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. یقیناً پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اتنی تھی کہ جس کی بنا پر مذہب اسلام یوں روز افزوں کر رہا ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ.